بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جس شخص نے ان مذکورہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا، چاہے اسے عذاب دے چاہے معاف کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش کی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر گراں گزری اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایسے نہیں جو تم گمان کرتے ہو، یہ تو وہ ہے جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص سچا مومن نہیں بن سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔